ایک بندہ سعد نامی آپ کا اصحاب تھا، رنگ کا بھی کالا تھا اور نقد میں نایاب تھا۔ ایک دن دریائے رحمت آ گیا یوں جوش میں، سعد کو بیٹھے بٹھائے لے لیا آغوش میں۔ سعد تو نے قد خدائی آج تک کیا نہیں، سعد بولا مجھ سے کالے کو کوئی دیتا نہیں۔ ایک لڑکے خود میرے چاچا کے ہاں موجود ہے، میں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں بے سود ہے۔ جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر میں خود اپنا پیام، دھکے ملتے گئے مجھے سنتا ہوں باتیں بے لگام۔ بد شکل بد رنگ ہونا اس میں میرا چارہ کیا، میں نے تو وہ رنگ پایا جو مجھے رب نے دیا۔ کالے گورے کا سوال آتے ہی جذبہ آ گیا، جوش میں آ کر اسی دم آپ نے فرما دیا۔ سعد میں نے عقد تیرا آج اس سے کر دیا، اپنے چاچا جی کو جا کر یہ خبر جلدی بتا۔ سعد نے سن کر نبی کی گفتگو پرواز کی، اپنے چاچا جی کے دروازے پہ جا آواز دی۔ سن کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گئے، سعد کی سن گفتگو دل میں بہت گھبرا گئے۔ بولے تو رنگ کاگے کالا اور مفلس ہے غریب، میں تجھے لڑکی دوں اپنی یہ کہاں تیرا نصیب۔ سعد کے چچا عمر بن وہب بولے بے حجاب، بھاگ جاؤ درس میرے ورنہ کر دوں گا خراب۔ سعد بولے اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں، مصطفیٰ نے بھیجا تھا اور ابھی جاتا ہوں وہی۔ سعد تو ڈر سے رفو چکر ہوئے سوئے جناب، اور گئے اندر چچا کھاتے ہوئے کچھ پیچتاب۔ لڑکی ان کی سن چکی تھی سعد کے سارے جواب، بولی ابا خیر تو ہے کیوں تھا غصے کا خطاب۔ باپ بولا سعد حبشی میرے در پہ آیا تھا، اور تجھ سے شادی کا پیغام مجھ تک لایا تھا۔ رنگ کاگے کالا وہ اور مفلس و محتاج بھی، میری عزت اور دولت کی نہ رکھی لاج بھی۔ تجھ سی بیٹی اس کو دے دو یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ تو کوڑی کا بنے داماد ہو سکتا نہیں۔ لڑکی بولی خود پیام عقد لے کے آیا تھا، یا کسی نے بھیجا تھا اور بن کے قاصد آیا تھا۔ باپ بولا خود تو آیا تھا نہیں کہتا تھا وہ، سرور کونین نے بھیجا ہے مجھ کو بیٹی دو۔ سن کے بس اس بات کو لڑکی وہاں چلا اٹھی، کیا غضب کی بات ابا تم نے یہ اس سے کہی۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو ہی دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا کالا گئے وہ حسن میں بھی ماند گئے، بھیجنے والا تو لیکن چودھویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پہ مسرور ہے، کالے کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ آپ کے فرمان سے ہرگز نہ منہ موڑوں گی میں، دامن خیر النساء ہرگز نہیں چھوڑوں گی میں۔ والدہ بھی بیٹی کی مرضی کی جانب آ گئی، اب تو والد کے بھی غصے پر گھٹا سی چھا گئی۔ بولے لڑکی حکم حسرت کو دیا گے تم نے پھر، درگ ہم پر آ نہ جائے اب کوئی قسمت کا پھر۔ باپ بولا میں تو کر بیٹھا ہوں غلطی میری جان، غصے نے دی عقل کو سمجھی نہ پیغمبر کی شان۔ بیٹی بولی وقت گئے کچھ بھی ابھی بگڑا نہیں، دیکھو دربار رسالت میں وہ پہنچایا نہیں۔ آپ کا بھیجا ہوا تو آپ ہی تک آئے گا، اور اگر جھوٹا ہوا تو آپ سے کترائے گا۔ باپ کے دل کو لگی یہ بات
تو فوراً اڑا، مجلس نبوی میں دیکھا سعد کو بیٹھا ہوا، کہہ دیا جا کر سندیسا آپ کا منظور یہ، میری لڑکی آپ کے پیغام پر مسرور ہے۔ سعد کو خدمت میں بھیجا حضرت عثمان کی، بغیر شادی کچھ مدد ہو بے سر و سامان کی، چاچا عمرو بن وہب کے بن گیا ہے اس کا کام، آپ بھی کر دے مدد ہو جائے شادی لا کلام۔ حضرت عثمان نے اس کو بڑی امداد دی، وہ بھی خوش خوش آئے، اب تو ہو گئی شادی میری۔ راہ میں پرساد نے اعلان یہ ہوتے سنا، آ رہا گے کفر کا لشکر مدینے پر چڑھا، اس خبر سے سعد کے دل میں بڑا جوش جہاد، ڈھال اور تلوار گھوڑا لے لیے بہرے جہاد۔ سعد نے سوچا کہ اب شادی تو پکی ہو گئی، ساتھ نمٹا تھا چلو یہ جنگ بھی گر چھڑ گئی، گر شہادت پا گیا تو کامیابی ساتھ گئے، غازی بن کر آ گیا تو شادیوں بارات گئے۔ جب کہ دیکھا سعد نے گھمسان کی ہے جنگ بھی، گھس گیا دل کھول کر منہ پہ نقاب ڈال دی، کفر کے لشکر میں جا کر کھلبلی سی ڈال دی، ان کی پھرتی دیکھ کر چھوٹے بڑے نے داد دی، کافروں نے ان کے کرتب دیکھ کر یہ ٹھان لی، یہ اگر لڑتا رہا تو ہار ہم نے مان لی، خود مسلمان ہوئے حیرت ہو رہے تھے سب کے سب، مرد گئے عورت ہے یا آیا فرشتہ یک بیک، کافروں نے سب کو چھوڑا ان پہ حملہ کر دیا، لڑتا مرتا زخم کھا کر نیچے آخر آ گرا، دوڑے مسلم اور ان کی لاش پر قبضہ کیا، حکم حضرت سے نقاب ان کا جو الٹایا گیا، دیکھ حضرت سعد گئے یہ خون میں لتھڑے ہوئے، آنکھ سے حضرت کی فوراً آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا ارے تو سعد تھا اے نوجوان، میں تو لے جاتا برات اب تیرے چچا کے ہاں، تو ہوا اللہ کا پیارا تیرے جاگے نصیب، تجھ سے راضی ہے خدا اور شاد ہے اس کا حبیب، تجھ پہ جنت ہے کشادہ اے خدا کے پہلوا، حور و غلمان منتظر ہے اور خدا کے مہربا، لے چلے ان کا جنازہ سب صحابہ اور حضور، پاؤں رکھنے کی نہ تھی گنجائش اتنا تھا وفور، آپ نے جوتے اتارے اور لی ایڑی اٹھا، پاؤں رکھتے تھے بچا کر اور ادب ملحوظ تھا، قبر میں میت اتارے خود حضور پاک نے، آپ رکھ کر مسکرائے اور کہا کچھ آپ نے، مسکراہٹ بند کی اندر سے باہر آ گئے، ٹھہر کر کچھ دیر وہ دوبارہ پھر اندر گئے، مسکراتے جاتے تھے کچھ منہ سے فرماتے بھی تھے، دیکھ کر مسرور تھے اور داد فرماتے بھی تھے، دفن سے جب کہ فراغت پائی لوگوں نے کہا ننگے پاؤں کیوں چلے اور ساتھ ایڑی بھی اٹھائی، دفن کر کے سعد کو ہنسنے کا وہ کیا تھا مقام، قبر سے نکلے اچانک اور کیا تھوڑا قیام، قبر میں اترے دوبارہ مسکرائے بات کیا، اعتراضات ہم کریں گے ہم کو استحقاق کیا، سادگی سے پوچھتے گے تاکہ معلومات ہو، دل کو ہو جائے سکون اور مصلحت کی بات ہو، آپ نے فرمایا پوچھا گے تو سن لو ان کا راز، درس عبرت بھی ملے اور دل بھی ہو جائے گدار، سعد نے شادی کو چھوڑا ہو گیا شامل جگات، مر کے راگے حق میں پائی اس نے سب دل کی مراد، اس کی میت پر خدا کو اور غم کو پیار گئے، اس میں شرکت کرنے والا ہر کوئی
سرشار گئے، اس جنازے میں نہیں ہم صرف انسانی شریک، بلکہ اس میں آسمانی گئے ملائک بھی شریک ہے، فرشتوں کا جنازے میں ہجوم بے شمار، احتراماً اس لیے دی جوتیاں میں نے اتار، اس قدر رش ہے کہ پاؤں ٹھیک رکھ سکتا نہ تھا، پر ملائک کے بچا کر ایڑیاں لی تھی اٹھا، قبر میں ہنسنا میرا استاد کی قسمت پہ تھا، جس پہ واری جانے کو دو حوروں میں جھگڑا سا تھا، میں یہ بولا باہر اے سعد کیا کہنے تیرے، ایک بیوی کی بجائے دو ملی حوریں تجھے، دونوں حوریں سعد کے بارے میں تھی بادست پا، ایک کا ٹوٹا بٹن اور کچھ گریباں کھل گیا، دیکھ کے شرمایا میں اندر سے باہر آ گیا، ٹھہر کے کچھ دیر میں باہر سے پھر اندر گیا، دیکھا اس نے ٹھیک اب اپنا گریبا کر لیا، دے مبارک بعد غم نے سعد کو دفنا دیا۔